اس کا مطلب ہم اس بات کا ایک پرسپیکٹیو یہ لے سکتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پہلے اپنی ایک زندگی اوریجنل ورلڈ میں جی ہوئی ہے اور یہ اب اس کا ریپلیکا ہے. جی بیٹا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کانکریٹ نہیں ہے. اسی کے ضمن میں ایک اور دلیل کے طور پہ بات کر دیتا ہوں. آسمان میں روحوں نے اچھائی بھی کی برائی بھی کی. عالم ارواح میں جب اللہ نے سب کو تخلیق کیا، اللہ کن کہہ کے تخلیق کرتا نا، ساری روحیں تخلیق ہو گئیں. اب وہ روحیں نیچے آ گئیں. مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئیں، کافروں کے گھر مسلمان روحیں آ گئیں. تو اللہ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے لوگ بھیجے نا. 90 لاکھ مسلمان کیے حضور معین الدین چشتی اجمیری نے. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ کافر ہیں، ان کے گھر میں مسلمان روحیں نکال لو. معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ نے میگنیٹ بنا کے بھیجا، جو اپنے جیسوں کو کھینچ کے انہوں نے اکٹھا کر لیا، یعنی سیگریگیٹ کر لیا. کافروں میں سے مسلمان روحیں چن لیں. اسی طرح مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئی. تو اب ان کافر روحوں کی سیگریگیشن کے لیے بھی تو کرنا چاہیے تھا نا، کوئی بڑا کافر چاہیے تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگ یہاں آئے، وہ اپنی جیسی روحوں کو اپنے جیسوں کو اٹریکٹ کر کے پار لے گئے. سیگریگیشن ہو گئی. دس از دی میٹاورس. دس از وی آر ایکچولی لیونگ ان میٹاورس. ہماری وہ ڈاکٹرائن، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ایک بات کہی جس کی توثیق مولا کائنات نے کی، جس کی توثیق حضرت عمر نے کی، کہ یہ جو حجر اسود ہے اس میں وہ تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں ان روحوں کے، کہ جو روحوں نے اللہ کے ہونے کا اقرار کیا تھا وہ اس میں موجود ہے. حجر اسود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنا جو راز ہے وہ کھول دے گا. تو کون سا راز ہے؟ جہاں پہ ابھی آپ نے بات کی کہ اللہ نے سگنیچر کروائے، جنت سے آیا تھا نا پتھر. تو وہ پتھر وہاں پہ تھا جہاں پہ ان تمام روحوں کی، کل عالم انسانیت کی ڈاکٹرائن موجود ہے حجر اسود میں. اس لیے اس کی اہمیت ہے، ورنہ پتھر کی تو اہمیت نہیں ہے. کعبہ اٹ سیلف پتھر کی عمارت ہے نا، لیکن کعبے کی عبادت کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر ایسنس ہے اللہ کا، سینٹرلائزیشن تجلی کی کعبہ. اسی طرح سینٹرلائزیشن آف ہیومینٹی حجر اسود ہے. وہیں سے طواف شروع ہوگا، کیونکہ انسان اور اللہ کا مرجر، انسان اور اللہ کا مرجر ہے. تو وہاں سے ہی طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود سے. کیوں؟ دس از سم تھنگ. آپ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، نہ ہمیں یہ آئیڈیا کرنے دیا جاتا ہے. کوئی سوچنے کی کوشش کرے مار دیا جاتا ہے. توحید کا جتنا خوبصورت تعارف گرو نانک دیو جی نے کرایا دنیا میں کوئی نہیں کروا سکتا. گرو نانک دیو جی بادشاہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے پیدل حج بھی کیے، جو کربلا میں مولا علی کے روضے پہ نجف میں 2-3 دفعہ گئے. ان کی بہت دوستی ہے بابا فرید بادشاہ سے، بابا فرید سرکار سے. ایک بڑا دلی تعلق ہے. اس کے علاوہ بہاؤالدین زکریا سے ان کا ایک بہت دلی تعلق ہے. ان کے بارے میں ریومرز یہ تھیں کہ وہ کافر ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں. وہ جب حج کر کے واپس آ رہے تھے تو گورنر بغداد کو کسی نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کافر ہے، اور یہ میقات کی حدود میں گیا ہے، حج کر کے آیا ہے، یہ کافر ہوتے ہوئے وہاں گیا ہے، یہ تو واجب القتل ہے. بغداد کے گورنر نے گرو نانک دیو جی کو بلا لیا کہ جی بتائیں، اگر تو آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں تو معافی، اور اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے تو آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے. آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا. گرو نانک دیو جی مہاراج، میں ان کی بیٹا بہت دل سے عزت کرتا ہوں. وہ بہت کمال کی پرسنالٹی ہے. لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ریلیجن. میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقی ریلیجن کے لوگوں کی عزت نہ کروں. میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ڈگنیٹریز جو کسی بھی ریلیجن کے ہیں ان کی عزت نہ کروں. نو،
میری کتاب میں گستاخی والا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام امن محبت کا بالکل پیغام ایسے ہی دیتا ہے. ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج کو جب اس نے بلا لیا گورنر نے, تو ان کا جی بتائیں, ان کا ہاں جو میں گرو نانک کا جو پنجابی کا ٹیکسٹ ہے نا, اس کو میں ان کے جو جملے ہیں نا کوشش کروں گا پنجابی میں بتاؤں, میں ہی کریں آپ کو, کیونکہ وہ اردو میں نا ان کا حسن ختم ہو جائے گا. ان کا 10 راجن کی پوچھنا ہے. انہوں نے کہا جی یہ دسو اللہ تو پہلے کی ہے, اللہ رہندا کتھے ہے, اللہ کردہ کی ہے. تو اس کو ایسے دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ ایڈی گرمی دے وچ تو مینوں اتنے کھلاریا ہویا ہے, اور کچھ پیا ہی دے. انہوں نے کہا جی میں تہاڈی زندگی دا فیصلہ کرن لئی تہانوں بٹھایا ہے, تو تسی مینوں کہہ رہے ہو کچھ پیا دے. تو گرو نانک دیو جی مہاراج کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے باورچی کو اشارہ کیا, تو وہ دودھ کا ایک پیالہ لے کے آ گیا. گرو نانک نے ایسے پیالے کو دیکھا, اس کا کہ ادھے وچ کچھ ہے. اب گورنر کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ اس کے کچن سے کوئی چیز آئی ہے کسی مہمان کے لیے, بھلے وہ قیدی کیوں ہے کہ اس میں کچھ چیز اچھی نہیں ہے. اس نے اپنے باورچی کو ڈانٹا کہ جی اے کی تو لے کے آئے. باورچی نے بھی انسلٹ فیل کی, اس نے جا کے پونا چھانا سارا کچھ. انہوں نے کہا جی واپس لا کے کہتا ہے جی یہ کچھ بھی نہیں ہے, بابا ایویں ہی کری جا رہے. تو گرو نانک نے ایسے دیکھ کے کہا کہ یہ مکھن بھی ہے, یہ پنیر بھی ہے, یہ گھیو بھی ہے. تو جتھے جو لبنا چاہیں گا نا تینوں لب جائے گا. اس کائنات دی سرشٹی دے کण کण چلا ہے گا. اللہ کسی ایک جگہ نہیں رہندا, اس پوری کائنات دے ذرے ذرے یعنی اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ موجود ہے. جہاں سے ڈھونڈنا چاہو گے وہاں سے مل جائے گا, جہاں سے ڈھونڈنا چاہو گے. اس سے اچھا اللہ کے رہنے کا کوئی کانسیپٹ بتا سکتا ہے. انہوں نے کہا جی یار جس طرح دی تسی گل کردے ہو تسی یقیناً کوئی عالم آدمی تے ہے گے ہو. اچھا ہن اے دسو کہ اللہ تو پہلے کی ہے. انہوں نے میں سنیا ہے تیرے کول بہت ہیرے موجود نے, کوئی ایک ادھا مینوں بھی دے. نالے تو مینوں کہہ رہے ہیں کہ تسی بڑے نیک آدمی ہو, تو کوئی ایک ادھا مینوں دے. اس نے اپنے خزانچی کو اشارہ کیا, جی لاؤ. خزانچی نے ہیرے گننے شروع کیے, 1 2 3. گرو نانک نے بازو پکڑ لیا, غلط گنتی پڑھا ہے. اس نے کہا کہ کیسے؟ کہ جی پھر تو گن. اس نے گننا شروع کیا, 1 ہاتھ پکڑ لیا, غلط گنتی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی 1. میں کہا ایک تو کیوں شروع کرنا ہے, ایک تو پہلے شروع کر. تو انہوں نے کہا جی ایک تو پہلے کی شروع کراں, ایک تو پہلے ہے ہی کچھ نہیں. کہنا جی ایس ایک تو پہلے کچھ نہیں تو اس ایک تو پہلے کچھ ہوئے گا. بہت خوبصورت. اگر اس ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس ایک سے پہلے کچھ ہوگا. تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے پہلے کون ہے, اللہ سے پہلے کون ہے؟ اس نے جو گورنر تھا نا اس کی وہ جو رئی صحیح تھی کہ جی مینوں غلط اطلاع ملی سی. یو آر ریئلی سینٹ, آپ سچ مچ کے جو ہے کوئی سینٹ ہیں, کوئی مشہور ہیں. مجھے غلط اطلاع ملی تھی, میں معافی چاہتا ہوں, میری طرف سے آپ آزاد ہیں. لیکن تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیں, اللہ کرتا کیا ہے؟ تو اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ تو اتنے تخت چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو مینوں تو تھلے کھلا رہا ہوا, نالے مینوں کہنا ہے کہ تو سینٹ ہیں, تو فقیر ہیں, تو وڈا آدمی ہے. آپ تو اتنے بیٹھے ہیں تو مینوں تو اپنا تھلے کھلا رہا ہے. گورنر نے اپنی کرسی چھوڑی, ان کا جی آپ یہاں بیٹھ جائیں, میں نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں, میرے سوال کا جواب دے دیں. گرو نانک جی اس تخت کے اوپر بیٹھے, وہ سمادھی لگا لی, آنکھیں بند کر لی, وہ چوکڑی مار کے بیٹھ گئے. کچھ دیر تو گورنر نے برداشت کیا کہ جی یہ کیا. کچھ دیر کے بعد اس کا پارا جو ہے اس نے کہا کہ جی بابا جی میں تہاڈے کو سوال دا جواب مانگ رہے ہیں, تسی مینوں سمادھی لا کے بیٹھ گئے ہو. انہوں نے کہا اوہی کر رہے ہیں جو اللہ کردا ہے. انہوں نے کہا کی مطلب؟ اللہ اتنے والوں تھلے لے آندا ہے, تھلے والوں اتنے لے جاندا. ٹھیک ہے. آج بھی بغداد میں گردوارہ موجود ہے جس کو تخت صاحب کہتے ہیں, حضور غوث اعظم, جی بیٹا حضور غوث اعظم کے روضے کے تھوڑا سا قریب میں وہ گردوارہ آج بھی موجود ہے. سکھ پربندک کمیٹی اس کے کام بھی کرتی ہے. یہ ڈائمینشن ہے گرو نانک دیو جی کی. اس سے اچھا توحید کا تعارف میں نے کم از کم اپنے کم نالج میں نہیں سنا. ویری بیوٹیفل انڈیڈ. ٹھیک ہے. گرو نانک آپ سمجھتے کیا ہے, گرو نانک عام سا آدمی تھا. ہم لوگوں نے آج بھی یہ جو
ان کا سری ہرمندر صاحب جیسے گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں, سری ہرمندر صاحب جی کی بنیاد کس نے رکھی تھی آج بھی لوگوں کو نہیں پتہ. گرو امر داس جی نے میاں میر صاحب کو بلایا تھا, پانی کے اندر اینٹ نہیں ٹھہرتی تھی, میاں میر صاحب نے پہلی اینٹ پانی کے اندر رکھی تھی. آج تک گولڈن ٹیمپل موجود ہے. ہمارے ریلیجنز میں, ہماری سویلائزیشنز میں محبت کا ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جس کو ڈیلیبریٹلی تباہ کیا گیا, ڈیلیبریٹلی تباہ کیا گیا. ہمارے اندر دوسروں کی رواداری ختم کی گئی جان بوجھ کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہ کر سکیں. گرو نانک دیو جی کا ذکر ہو رہا تو ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. حضرت گرو نانک دیو جی, ان کی علمی قابلیت, ان کی اسپرچول کیپیسٹی, مطلب علامہ صاحب نے بھی گرو نانک کے اوپر ایک مرد کلندر نے آ کے جگایا خواب سے, گرو نانک دیو جی کے لیے لکھی ہوئی ہے یہ نظم. وہ بہت کمال کی پرسنالٹی ہے. گرو نانک دیو جی کا ایک اور واقعہ زندگی کا, لائف سٹوریز, میں نے چونکہ بہت شوق سے پڑھا ان کو, ان کا بہت کمال کی. ایک راجا تھا, اس کے سلطنت میں ایک باغ تھا جو صدیوں سے ویران تھا. وہاں پہ گھاس نہیں اگتی تھی. یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ توحید گرو نانک نے سکھائی ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بھی گرو نانک نے بہت کمال کا سکھایا. یعنی ہمارے پاس اولیاء کی سٹوریاں ہیں, ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے آنکھیں بند کر لیں, ان کی اچھائی کو نہ دیکھیں. گرو نانک دیو جی مہاراج نے جو ہے وہ ایک کہانی ان کی لائف سٹوریز میں سے ہے جو مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. ایک دن اس بادشاہ کے اہلکاروں نے اس کو خبر دی کہ وہ جو ویران علاقہ تھا وہ تو آباد ہو گیا ہے, وہاں پر تو گھاس ہے, باغ ہے, پھل لگے ہوئے ہیں, مور پھر رہے ہیں. وہ تو جو صدیوں سے ویران تھا اس کی تو کایا پلٹ گئی. ان کا ہوا کیسے؟ ان کے جی ایک بابا ہے, 2 اس کے خادم ہیں, وہ وہاں آ کے بیٹھے ہیں تو اس علاقے کی قسمت بدل گئی ہے. راجا نے کہا کہ چلو ملتے. اس کے لیے تو شاکنگ خبر تھی. ٹھیک ہے, سینکڑوں سال راجا نے اپنی فوج تیار کی, آ گیا تو دیکھا کہ حضرت گرو نانک دیو جی مہاراج ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ان کے جو 2 خادم ہیں, جو دوست ہیں, جو جن پیارے کہتے ہیں, بھائی بالا جی اور بھائی مردانہ جی, دونوں ساتھ ہیں. تو وہ آ گیا, اس نے گرو نانک دیو جی کو پرنام پیش کیا, جو بھی ان کا طریقہ تھا اس نے پیش کیا, اور اسے کہا کہ سرکار میرے نال چلو, کو بھوگ کرو, میرے گھر کو کھانا کھائیں, مجھے کو برکت عطا کریں. تو اس نے کہا, گرو نانک دیو جی نے کہا میں تیرے نال چلدا, مینوں کی دیں گا. تو راجا جو ہے وہ اس نے کہا جی سرکار راج پاٹ تہاڈے نال لکھ دینا. انہوں نے کہا یہ تو تیرا ہے نہیں, تیرے تو پہلے تیرے وڈیاں دا سی, تے جے کوئی شترو کوئی دشمن آ گیا تے پھر او دا, تیرا تے نہیں. مینوں کچھ دینا ہے تو کوئی اپنی چیز دے. راجا سیانا بھی بہت تھا, اس نے کہا سرکار میرا تن حاضر, میں تہاڈی غلامی, تہاڈا غلام, تہاڈا نوکر بن کے زندگی گزاراں گا, مینوں اپنی غلامی چ قبول کرو. تو گرو نانک دیو جی نے کہا کہ یہ تن تیرا ہے, نالے یہ سواہ دی ٹھیری مینوں کی دینا ہے, تیرا اج ساہ بند ہو جائے مٹی نال مٹی, سواہ نال سواہ, یہ مینوں کی دینا, کوئی اپنی چیز دے. راجا نے کہا کہ سرکار میرا من حاضر, میرے من دے تخت تے بیٹھو, بادشاہی کرو, میرے من پہ حکومت کریں, آپ کے لیے میرا من حاضر. تو گرو نانک دیو جی نے کہا کہ من تے تیرا شترو ہے, دشمن ہے, اپنا دشمن دینا ہے مینوں, کوئی اپنی چیز دے. اب یہاں پہ آ کے راجا زچ ہو گیا, اس نے کہا کہ جی نہ دولت چاہیے, نہ بادشاہی, نہ تن, نہ من چاہیے, ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. اس نے پھر گرو نانک دیو جی کے پیروں میں جو ہے وہ سر رکھا اور کہا سرکار تسی دس دیو. تو گرو نانک جی نے ایسے آنکھ اٹھائی اور اٹھا کے کہتے ہیں اے جڑی تیری میں ہے نا, یہ مینوں دے دے, اے جڑی تیری میں ہے اے مینوں دے دے. جب یہ سننا تھا تو راجا رونے لگ گیا. اب وہ روئی جا رہا ہے, فوج پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا. راجا گرو نانک کے پیروں میں سر رکھ کے روئی جا رہا ہے. کچھ تھوڑی دیر بعد جب طبیعت بحال ہوئی تو کندھے پہ ہاتھ مار کے کہنے چل راجن اٹھ, جا کے بادشاہی کر. انہوں نے کہا جی ہون بادشاہی کرن جوگا کون, اب بادشاہی کرنے کے قابل کون رہ گیا ہے, جب میں ہی نہیں رہی.
تو گرو نانک نے کہا کہ اگلا سوال، یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ گرو نانک نے سمجھایا، سمجھیے اس کو. راجا نے بادشاہی کی دی ہے، انہوں نے کہا جی توڑی، تو کہتے پھر میں کہہ رہے ہیں کہ جا کے بادشاہی کر، لوکاں چ امن قائم کر، لوکاں دی خدمت کر، اپنا سمجھ کے نہیں، مالک دا سمجھ کے خدمت کر. دس از دی وے آف لائف. زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے، لفظ اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی امانت ہے، آپ کی طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے. یوز اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی.